کہنے لگے یا کسے جناب تاکہ ساڑھے باپ تو یوسف جدا ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو جان تے ساڑھے باپ دے سامنے نہ آوے، ساڑھا باپ ساڑھے نالی پیار کرے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی گل کیتی ہے، گل کرن تو بعد کہنے لگے وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمَ الصَّالِحِينَ۔ گل غور نہ سنے آج کہنے لگے یا قتل کر دیو یا کہ آپ سٹ آئیے، تے گل یہ ہے کہ انہیں کہ یار ایک بڑا بڑا گناہ میں کہنے لگے کہ آپ گناہ کر کے تے اللہ کو معافی مانگ لیں گے۔ اے جڑا نا توبہ دی بنیاد تے گناہ کرنا اے بڑی پرانی گل ہے۔ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی گل یہ ہے کہ سود دا کاروبار ہے تے اللہ رسول نہ جنگ ہے نا، مل کے بولو جنگ ہے تے جڑا رب رسول نہ جنگ کرے وہ جیت سکتا ہے؟ اے جی پیسہ بڑا ہے اودے وچ، پیسہ بڑا ہے۔ اللہ دے بندے کہنے لگا جی پیسہ کٹھا کٹھا کر کے نا تے پھر مڑ کے اللہ کو معافی مانگ لاں گے، اللہ کو اے توبہ دی بنیاد تے گناہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ خیر انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ اندر کرنا ہے، اور ابتدا اندر ہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جو اس واقعات دے وچوں اسباق ملدے نے اللہ تعالی سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔
سلسلہ نسب سیدنا یوسف علیہ السلام دا کچھ اس طرح ہے۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، کہ یوسف علیہ السلام بیٹے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے، یعقوب علیہ السلام بیٹے نے حضرت اسحاق علیہ السلام دے، اور حضرت اسحاق بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دا سلسلہ اتنا بابرکت اور مبارک ہے کہ آپ بھی نبی نے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی ہے۔ اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن، کریم بن کریم بن کریم بن یوسف علیہ السلام، یعنی کریم دا بیٹا کریم، کریم دا بیٹا کریم۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دیاں دو بیویاں سن، بولیے کتنی ہیں؟ دو بیویاں۔ یعقوب علیہ السلام دی شادی جڑی سی نا اپنے ماموں لبان دے گھر ہوئی سی، اور لبان دیاں دو بیٹیاں سن، ایک دا نام سی لیہ اور ایک بیٹی دا نام سی راحیل۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جس وقت اپنے ماموں دے گھر پہنچے اور جا کے فرمانے لگے کہ ماموں جان اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دو، چونکہ لیہ اتنی خوبصورت نہیں سی، وہ دی عمر بھی زیادہ ہو گئی سی، اور نین نقش بھی کوئی اتنے خاص نہیں سی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انہوں دا باپ ماموں کہن لگا ٹھیک ہے میں تیرے نال نکاح کر دینا، مگر 7 سال تینوں مہر دے اندر بکریاں چرانیاں ہونگیاں، ٹھیک ہے؟ جدوں نکاح کرن لگے کہن لگے ماموں جی وڈی دے نال نہیں چھوٹی دے نال نکاح کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انہوں دا ماموں لبان کہن لگا بیٹا ساڈے اندر اے رواج نہیں کہ وڈی چھڑ کے پہلے چھوٹی دا نکاح ہو، ترتیب دے نال اسی نکاح کرنے۔ خیر لیہ دے نال نکاح ہو گیا، 7 سال بکریاں بھی چرائیاں، مہر بھی پورا ہو گیا، اور جدو حق مہر پورا ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام دوبارہ اپنے ماموں نو کہنے لگے ماموں جان اپنی دوسری بیٹی دا نکاح بھی میرے نال کر دو۔ فرما لگے ٹھیک ہے کر دینے، مگر 7 سال تینوں مزید حق مہر اندر بکریاں چرانیاں ہونگیاں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال لبان انہاں دے ماموں نے لیہ اور راحیل دی شادی کر دیتی، اور لیہ دے وچوں حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 10 بیٹے دیتے، اور راحیل دے وچوں اللہ پاک نے 2 بیٹے اور ایک بیٹی دیتی۔ ایک بیٹے دا نام سی یوسف علیہ السلام، اور ایک بیٹے دا نام سی بنیامین، اور ایک لڑکی۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام دے باپ دا نام یعقوب ہے اور والدہ دا نام کی ہے راحیل۔ یوسف علیہ السلام چونکہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اتھوں نکلے تھے اپنے ماموں دے گھر جا رہے نے، اور رستے دے اندر تھکاوٹ ہو گئی، لیٹ گئے، پتھر دا سرہانا بنایا، سرہانا بنا کے لیٹ گئے، اور خواب اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دیتی اے یعقوب میں تینوں اپنی نبوت واسطے پسند فرما لیا، اور میں تیری اولاد ویچ بھی نبوت دا سلسلہ جاری و ساری فرما دیتا ہے۔
یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور تہیا کر لیا کہ اس مقام تے، یعنی وہ مقام دا نام سی ہجر مقام تے آپ نے نبوت دی بشارت ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام نے اتھے بیت المقدس تعمیر کرن دا ارادہ بھی فرما لیا۔ اور یوسف علیہ السلام دے باپ دا نام یعقوب ہے تے ماں دا نام کی ہے راحیل۔ پورے قرآن 30 پاریاں دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا 26 مرتبہ نام آیا ہے۔ پورے قرآن پاک اندر کنی باری آیا ہے؟ 26 مرتبہ، اور 24 مرتبہ، صرف 24 مرتبہ سورہ یوسف اندر آیا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ الانعام اندر آیا، اور 1 مرتبہ سورہ غافر اندر آیا ہے۔ یعنی 26 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس تو بڑا مقام کی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دے نام دی اللہ نے پوری سورت قرآن پاک اندر نازل فرما دیتی۔ تو خیر صحابہ رسول نے نا ایک دن، چونکہ میں آج سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ انشاءاللہ بیان کرنا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام فرما لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایڈیاں پیاریاں ایڈیاں سونیاں مٹھیاں گلاں کر دے ہو، تے سانو آج کوئی واقعہ بیان کرو، واقعہ سناؤ۔ تے نبی علیہ السلام نے پھر سورہ یوسف پڑھ کے سنائی صحابہ کرام نو، چونکہ یہودیاں نے یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائیاں دے بارے نبی علیہ السلام دے کولوں سوالات کیتے، وہ مصر کے میں پہنچے، انہاں دے نال کی معاملہ بنیا، وہ ساری داستان پھر اللہ پاک نے وحی کر کے پوری سورہ یوسف نبی علیہ السلام تے نازل فرمائی۔ اور سورہ یوسف بڑی پیاری سورت ہے، یہ دے اندر بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ یقین جاڑو میں تقریباً کئی جمعہ تو میں انبیاء کرام دے واقعات تو آنو سنا رہے ہیں ترتیب دے نال۔ یقین جانو جدو اللہ دے نبیان دے بندہ واقعات پڑھ دے نا تے انسانوں بڑیاں چیزاں مل دیاں نے کہ انسان دی ہدایت دا سبب نے، انسان دے واسطے اسباق ہی اسباق نے۔ تو جناب سورت یوسف انہوں پڑھیا کرو ترجمے دے نال بھی، اپنی اولاد نو بھی ترغیب دلاؤ۔ تو قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف پوری نبی علیہ السلام تے اللہ کریم نے نازل فرما دیتی ہے۔ فرمایا محبوب جی اے جڑی صورت ہے، اے جڑی صورت ہے، فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، اے جڑیاں واضح آیات اللہ کریم نے روشن کتاب دیا اتنا توڑے تے نازل کیتیاں نے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، محبوب جی تواڈی زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی اللہ نے عربی اندر نازل فرمایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تجھے سمجھ جاؤ۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ حضرت نبی علیہ السلام پڑھ کے سنان دے فرمایا محبوب جی اسی بڑا پیارا قصہ تواڈے وال نازل فرما رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی سورہ یوسف اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، بڑا پیارا قصہ انہوں پڑھ کے سنائی ہے۔ یعنی قرآن پاک اندر اللہ کریم نے سورہ یوسف دا نزول فرمایا ہے، اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے پڑھ کے سنایا قصہ۔ بڑے صحابہ اکرام جڑے نے لوگوں بڑی محبت دے نال ایک قصہ سن دے پے نے یوسف علیہ السلام نہ لوگوں سنیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہوں نے ایک دن خواب آیا، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
فرمایا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو جی نو فرمایا میرے ابو جی، یعنی باپ دے نال گفتگو کرن دا انداز بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام ہے لوگو اج میں تواڈے دا کوئی پیغام پہنچا رہا یوسف پیغمبر دا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ ماں باپ نو بلانا کس طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پیار نال فرماندے نے، فرمایا کہ یہ تو قال یوسف لأبیہ یا آبات، اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، فرمایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے ابو جان، میں رات ستا تے میں خواب اندر ویکھے ہیں کہ احد عشر 11 کوکبا ستارے، کوکب عربی اندر ستارے نو کیا جانا ہے، فرمایا 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج تے چاند مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگو 11 ستاریاں تو مراد یوسف علیہ السلام دے 11 بھائی، بولو 11 ویر، 11 بھرا، والشمس والقمر، شمس تو مراد باپ، قمر تو مراد ماں، یعنی دو چاند سورج اور 11 ستارے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو نو خواب سنایا ہے، اور ایتھے بھی ایک مسئلہ بیان کر دینا چاہنا، رب خوشی دوے، رب کوئی نعمت عطا کرے، لوگوں ماں باپ تو نہ چھپایا کرو، ماں باپ نو خوشی خوشی آکے دسیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی پیغام دیتا ہے، فرمان لگے اے میرے ابا جان مینوں خواب آیا ہے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی نو خواب بیان کر دیتا ہے۔ اس واسطے کوئی اللہ نعمت دوے ماں پیو تو چھپانی، اللہ جان دے جنہیں ماں باپ اولاد دے بارے مخلص ہوندے نے، کائنات وچ رب نے رشتہ یہ ہو جا پیدا نہیں کیتا جڑا ماں تے باپ نالو زیادہ مخلص ہوئے۔ اور یاد رکھو جیڑا بہتا ماں پیو نال بہتا کوئی اور کوئی تواڈے نال محبت دا اظہار کردا رہے، انہوں سمجھو اینوں کوئی مفاد ہے، اے میرے بارے مخلص، یہ مطلب یہ نہیں کہ کسی تے یقین ہی نہ کرو۔ میں ایک گل سمجھانی چاہ رہے ہیں کہ واحد ماں پیو دا رشتہ رب نے ایسا بنایا ہے جیڑا اولاد دے واسطے چنگا ہی سوچ دے نے، برا سوچ دے نہیں۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا، سارا خواب بیان کر دیتا ہے، تے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما لگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی گال سنیا جے، یعقوب علیہ السلام بولے، فرمان لگے اے میرے پیارے بیٹا لا تقصص رؤیاک لا اخواتک، اے خواب اپنے بھائیاں نو نہ سناویں، فیکید لک کیدا، ہو سکدا ہے حسد دے اندر آ کے کوئی پیر چک لین، کوئی قدم چنگا نہ چکن، کوئی برا قدم چک لین، کوئی جناب چال نہ چلن، فیکید لک کیدا۔ اے میرے پترا اپنے بھائیاں دے نال خواب بیان نہ کریں، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، لہذا شیطان انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان دے بارے قرآن پاک نے پتہ کی فرمایا ہے، شیطان تو آڈا دشمن ہے، انہوں کدی اپنا دوست نہ بنایا جے، تو آڈے بارے تے انہیں دشمنی لینی ہے، ازل تو لے کے ابد تک تو آڈا دشمن ہے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام وقت گزرتا گیا، پتہ نہیں بھائیاں نو کس طرح پتہ چل گیا۔ ایک دن سارے بھرا کٹھے ہو گئے، چونکہ 10 ایک ماں دے وچوں سن تے 2 ایک ماں دے وچوں سن، جڑے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے ستیلے پائی نے، لوگوں پائی پائی ہوندے، پاویں سکاوے پاویں جناب متریا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب پتہ نہیں کیویں پتہ چل گیا۔ ایک دن سارے کٹھے ہو گئے، کہن لگے
ساڈا ابا ساڈے نال پیار نہیں کردا. بولو بولو ساڈا ابا ساڈے نال. پتہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کیڑی شہر رب نے لا دیتی. ساڈا ابا بس حضرت یوسف علیہ السلام دے ترانے گاندے نے. حالانکہ اسی جتھا و جتھا 10 بیٹے. آج بھی اولاداں کہہ دیندی ہیں نا ساڈے ماں پیو ساڈے نال او پیار بولو نہیں کہا. ایک فطرتی گل ہے. اگر گل میری توجہ نہ سنیا جے یہ فطرتی گل ہے. یہ فطرتی بات ہے. یا اولاد وچوں سب تو وڈا ہوے او دے نال ماں پیو زیادہ محبت کردے نے, یا سب تو چھوٹا ہوے او دے نال ماں باپ زیادہ پیار کردے نے. تھوڑی آواز بتایا. یا او دے نال زیادہ پیار کردے نے یا چھوٹے نال زیادہ پیار کردے نے. تے خیر ایک دن سارے کٹھے ہو کے بولے کہن لگے حضرت سارے 10 دے 10 برا کٹھے ہو کے کہن لگے قرآن پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بیان کیتی ہے. کہنے لگے پترا اللہ تینوں نبوت واسطے چنن والا ہے. تینوں اللہ خواباں دی تعبیر بھی سنا سمجھا دے گا, سارا کچھ سمجھا دے گا. اللہ آل یعقوب تے اپنی نعمت نو پوریا کرنا چاہتا ہے. جویں میرے جناب اباؤ اجداد ابراہیم اسحاق تے اللہ کریم نے انعامات دیتے ہیں, کیونکہ ابراہیم بھی اللہ دے نبی سن تے اسحاق نبی بھی اللہ دے. کہنے لگے پترا تینوں اللہ پاک چنن والا ہے, تینوں اللہ بہت بڑا منصب دے گا, اللہ تینوں خوابہ دی تعبیر بھی سکھائے گا. خیر جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساریاں گلاں باتاں نشانیاں ویکھیاں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف دے نال بڑا پیار کردے, بڑی محبت کردے نے. لوگوں بڑی محبت تے بڑا پیار کردے رہنے. ایک دن 10 دے 10 کٹھے ہو گئے کہن لگے ساڈا باپ ساڈے نال پیار نہیں کردا, ساڈا باپ ساڈے نال محبت نہیں کردا. کہن لگے ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 بھرا کٹھے ہو گئے. قرآن پاک نے نہ تذکرہ فرمایا ہے اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو سنا دیو, کیونکہ یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائیاں دے بارے سوال کر دینے. سوال کرن والیاں واسطے اے دے اندر بہت بڑی نصیحت ہے. قرآن پاک نے بیان کیتا ہے, فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ. فرمایا کہ یوسف تے انہاں دے بھائیاں دے بارے سوال کرنے والیاں دے واسطے بڑے جناب اللہ نے عبرت بیان فرمائی ہے. کہنے لگے اِذَا قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ایک دن کہنے لگے گل غور نہ سنیا جے ساڈا ابا ساڈے نال پیار نہیں کردا. کہنے لگے پتہ نہیں اسی جتھا وا گروہ وا تے باپ ساڈے نال پیار نہیں کردا, کیونکہ سارے کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین, ساڈا باپ نعوذ باللہ گمراہ ہے. تے پترا نے فتویٰ کی لا دیتا ابے تے گمراہ, ساڈا ابا کی ہے گمراہ, کیونکہ ساڈا ابا ساڈے نال پیار ہی نہیں کردا. خیر ایک دن سارے پرا کٹھے ہو گئے کہنے لگے کوئی حل سوچو, یہ تے گل ماڑی ہے, ابا لفٹ ہی نہیں کراندا سانو, کوئی ایسی تدبیر سوچو, کوئی ایسا معاملہ سوچو تاکہ یوسف نو اپنے باپ تو جدا کر دیتا جائے. اللہ دی قسمیں پرا پراواں کھوے سڑ دے. بولو پرا پرا نو قتل کردا, پرا پرا دا برا سوچ دا. میں دعا کرن لگا جی آمین کہہ دیا جی یا اللہ پراواں بھیناں دے اندر محبت دی فضا قائم فرما دے. ایک دن نہ سر جوڑ کے بہ گیا, انہیں کہا یار کو گل سوچو تاکہ کوئی ایسا معاملہ بناؤ کہ ابا ساڈے نال پیار کرے.
اے رستے جو ہٹا دیئے یوسف علیہ السلام نو کسے طریقے نال کہنے لگے اقتلو یوسفا ایک پرا کہنے لگا یوسف نو اس طرح کریے کہ آپ قتل کر دئیے آپ قتل کر دئیے اوی تراہو ہو ارزن یا اس طرح کریے کہ کسے ویران جگہ تے جا کے نہ ہوتا آپ سوٹ آئیے چلو دیکھو پراواں دا کی سوچن دے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نو قتل کر دیو یا کسے زمین چ جا کے سوٹ آئیے کہنے لگے یا کسے جناب تاکہ ساڑھے باپ تو یوسف جدا ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو جانتے ساڑھے باپ دے سامنے نہ آوے ساڑھا باپ ساڑھے نالی پیار کریں ہر بندے نے اپنی اپنی گل کیتی ہے گل کرن تو بعد کہنے لگے وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمَ الصَّالِحِينَ گل غور نہ سنے آج کہنے لگے یا قتل کر دیو یا کہ آپ سوٹ آئیے تو گل یہ ہے کہ انہیں کہ یار ایک بڑا وڈا گناہ میں کہنے لگے کہ آپ گناہ کر کے تو اللہ کو معافی مانگ لانگے اے جڑا نا توبہ دی بنیاد تے گناہ کرنا اے بڑی پرانی گل ہے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہنے لگا جی گل یہ ہے کہ سود دا کاروبار ہے تے اللہ رسول نہ جانگے نا مل کے بولو جانگے تے جڑا رب رسول نہ جانگ کرے ہو جے سکتا ہے اے جی پیسہ بڑا ہے ادھیچ پیسہ بڑا ہے اللہ دے بند کہنے لگا جی پیسہ کٹھا کٹھا کر کے نا تے پھر مڑ کے اللہ کو معافی مانگ لانگے اللہ کو اے توبہ دی بنیاد تے گناہ کرنا اے بہت پرانی بات ہے کہنے لگے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسفا ایک ویر بولیا پرا بولیا کہنے لگا نا یار یوسف نو قتل نہ کرے آجے ایسا کرو وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ جے تسی یوسف علیہ السلام نو باپ تو جدا کرنا ہے کسے اندے کنویں اندر کسے کچے کھو اندر سڑ دے ہو چلو کوئی آپ ہی کوئی باروں آئے گا تے سب مسافر آپ ہی اٹھا کے لے جائے گا انہاں کیا ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے خیر آگے حضرت یوسف علیہ السلام بیوارے سارا پلاؤ پکا کے پروپوگنڈا کر کے ایک دن آگے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو آگے کہنے لگے قالوا یا ابانا اے ابا جی مالک لا تعمن علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ کہنے لگے ابا جی غور کرے آجے تسی ساڑھے نال یوسف نو کیوں نہیں بھیج دے ایتھوں پتہ اے چلتا ہے کہ انہاں نے اس تو پہلے بھی چال چلن دی کوشش سارے مل کے بولو چال چلن دی کوشش پہلے بھی کیتی تے یعقوب علیہ السلام وہ کہیں دے نا جمعہ دے دند نہیں گنی دے جمعہ دا پتہ ہوں دے کیویں دے نے انہاں نے نا ابے نو آگے کیا ابو جی تسی ساڑھے نال یوسف نو کیوں نہیں بھیج دے تو انہوں مسئلہ کی اسی ہو دے کوئی دشمن وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ اسی دے ہو دے واسطے خیر خواہ بن کے آئے ہیں ساڑھا ویر پرائے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلہ سنیاں نے کہنے لگے ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہنے لگے ابا جی سویرے اسی سیر و تفریح واسطے جانا ہے تے لہذا اسی یوسف اپنے ویر نو نال لے کے جانا ہے اسی حفاظت کرانگے ہر لحاظ نال یوسف دی حفاظت کرانگے ابا جی ساڑھے نال بھیج دے ہو اسی دے یوسف دے بڑے خیر خواہ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ لائق ہو گیا انہوں نے خدشہ ظاہر کی دا کہنے لگے پتروں میں نو ڈر پہ لگ دے کتے میرے پتر نو بھیڑیا نہ کھا جائے میرے پتر نو بیڑیا نہ کھا جائے میں نو تے اے فکر لگے ہوئے ہیں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تے تسی غافل دے غافر رہ جاؤ تے میرا پتر بیڑیا کھا جائے جناب بیڑیا میرے پتر نو کھا جائے جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلہ ظاہر کیتیاں نے تے کہن لگے نہیں ابا جی اے کیویں ہو سکتا ہے اسی 10 دے 10 اسی کیویں بھیڑیے نو آن دیاں گے اپنے ویر
زنجیر دے کول حضرت یعقوب علیہ السلام فریب اندر آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے چلے گئے اگلی گل بڑی پیاری جے ذرا محبت دے نال سنیا جے حضرت یوسف علیہ السلام نو پرا لے کے چلے گئے فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب حضرت یوسف علیہ السلام نے کھو اندر جا کے ظالمہ سٹ دیتا حالانکہ یوسف علیہ السلام دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے غالباً حدیث بخاری اندر ہے یعنی جنہ اللہ نے پوری دنیا اندر حسن دیتا سی حضرت یوسف علیہ السلام کلے نو اللہ کریم نے اتنا خوبصورت بنایا ہے لوگوں جڑا ویندہ یوسف نو ویندہ ہی رہ جاندہ انہا ظالمہ نو ترسنا آیا انہا نے جا کے غیابت الجب اس اندے کنویں اندر اس خطرناک کھو اندر جا کے انہا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کے سڑ دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کھو اندر تے جبریل وہی لے کے یوسف علیہ السلام دے کول آ گئے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لوگو سورہ یوسف دیاں ایتاں پڑھ ترجمہ کر رہے ہیں لوگو اللہ پاک نے خبر دیتی ہے اے میرے پیارے یوسف ایویں پریشان نہ ہو ایک وقت آئے گا کھوے جو سٹن والے تیرے اگے منگن واسطے آنگے انہاں نے تیرے نال چنگا سلوک نہیں کیتا کھو اندر جا کے سڑ دیتا ہے ایک وقت آئے گا ساریاں خبریں انہوں نے سامنے آ جان گیاں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تے انہوں نے شعور بھی نہیں ہوئے گا خیر حضرت یوسف علیہ السلام کھو اندر ایک جناب قافلہ آیا انہوں نے نا ایک بندے نو بھیجا جا یار کھو چو پانی پونی تے لیا کڑ کے پانی شانی تے پیے وہ گیا انہیں جا کے نا ڈول کھو دے اندر لمکایا حضرت یوسف علیہ السلام نے نا ڈول پھڑ لیا انہیں کھچیا یوسف علیہ السلام باہر جدو چہرہ ویکھیا بس ویندہ ہی رہ گیا رولا پا دیتا انہیں کہہ لگا ہوئے لوگو او میرے قافلے والے ہو او کتنا خوبصورت بچہ اللہ نے سانو دے دیتا ہے انہوں نے نا اپنے مال دے میں چھپا لیا جدو مال دے اندر چھپا لیا نا تے مال چھپا لیا تے چلے گا مصر اندر تے پراما نے کیا چلو ایتھے ہی ختم ہو جائے گا تے شام پہ گئی انہاں کیا ان ابے کو جانا ہے تے اپا جھوٹ کیڑا بولنا ہے ہن چوری دے کر لئی تھی چھپانی بھی تے ہے سی نا قتل تے جھوٹ مل کے بولو چھپ سک دے نہیں چھپ دے ظاہر ہو ہی جاندے نے انہاں کیا ظالموں ہن یوسف علیہ السلام نال اسی اے کام کر لیا ہے ہن ابے نو بھی تے جا کے آپاں کو گل دسنی ہے کہ نہیں دسنی وہ ایک کہنے لگا میرے کو ہے جے ایک ترکیب انہوں نے کیا انہوں نے کہا ابو دے پہلے ہی دماغ میں سی کہ کتے یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا نہ کھا جائے آپا جا کے کہہ دیاں کہ بھیڑیا کھا گیا کیونکہ ابے دے دماغ دے پہلے ہی گل ہے انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح ہی انہوں نے نا یوسف علیہ السلام دی قمیض لوا لئی انہوں کو جھوٹ بھی تو چھپاونا سی نا انہوں نے نا ایک جانور ذبح کیتا خون لایا تے شام پہ گئی تے ماتمی جلوس بھی اسے ٹائم ہی روندے پٹدے ہوندے نے نا لٹے گئے مارے گئے دساں دا جلوس آ گیا روندے کرلاندے آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کیا 10 یار نے مگر میرا چان ہائے اللہ دی قسمیں بیٹا فوت ہو جائے دفنا گئے ماں پیو نو سکون ہو جاندہ ہے جے پتر غیب ہو جائے چکیا جائے غیب ہو جائے کوئی لے جائے تے ماں پیو نو ساری زندگی رات نیندر پتہ نہیں مر گیا بچ گیا بڑے پریشان کے راؤنڈ ہے نے میرا یوسف نظر نہیں آ رہا حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹیا تے چادر نو خون لا کے قمیض نو خون لا کے آ گئے روندے کرلاندے آ گئے ابا جی لٹے گئے مارے گئے ابا جی لٹے گئے مارے گئے پتروں کی ہویا کہہ لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین
کہنے لگے ابا جی اسی سچ بولن ڈے ہاں پر تسی ساڈی گل دا یقین نہیں کرنا۔ کہنے لگے کی ہویا؟ کہنے لگے یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا جی اے قمیض ویکھ لو تانوں یقین نہیں آوندا تے یعقوب بھی تے اللہ دے نبی نے ویکھ کے سمجھ گئے کہ نہ ظالماں دی سازش ہے، اے ضرور میرے پتر دا جناب کوئی معاملہ کر کے آ گئے نے، بھیڑیے نہیں کھادا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر دی قمیض ویکھی، فرماندے نے بھیڑیا بڑا سیانا سی، جے ظالموں میرے یوسف نو بھیڑیے نے کھادا ہوندا تے قمیض تے پھٹ دی۔ ایڈا سیانا بھیڑیا سی، پہلے یوسف پیغمبر دی انہیں جناب قمیض اتاری پھر کھادا۔ جے بھیڑیے نے کھادا سی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ ایک دوسرے نو کہنے لگے پاڑی نہیں سی ہو، پاڑی نہیں سی آندہ یار یاد نہیں رہا، انہوں نے کہا فٹے متے رہا آلہ چوری پھڑی گئی۔ او تو پاڑتے دیندہ کمی کم اس واسطے چوری تے جھوٹ چھپ سکدا تے یوسف علیہ السلام دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا انہاں سازش کیتی ہے، پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے واہ ویلا نہیں کیتا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ کہنے لگے میں صبر ہی کرانگا، واہ ویلا نہیں کرانگا۔ خیر ایک قافلہ یا یوسف علیہ السلام نو نکالے آنتے مصر وال لے گئے، لوگوں جدو مصر اندر پہنچے تے اوتھے عزیز مصر آگے ہے، منڈی اندر ویکدہ وکاندہ لوگ پوری دنیا دا حسن ادھا حسن ہے، ایسرا منڈی اندر ویکدے پینے عزیز مصر نے خرید لے آئے۔ کہنے لگے بچہ بڑا خوبصورت ہے تے 20 درہم اندر لوگوں سونے دی قدر جواریہ جان دے جوری جان دے، انہاں نو کی پتہ ہے کہ اے جناب لڑکے نے بڑیاں ہو کے کی بننا ہے، لہذا انہاں نے آئی کی تھی پیسے وٹے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویج دیتا ہے۔ لوگوں عزیز مصر نے 20 درہم اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدے ہے، خرید کے کار اندر چلا گیا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا اے بچہ بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے اپنے گھر دے اندر جگہ دے دیتی ہے۔ عزیز مصر اپنی بیوی نو کہنے لگا ادا خیال کر اے بچہ بڑی عظمت والا ہے، اے سانو بڑا فائدہ دوے گا، انہوں اپا بیٹا بنا لئیے۔ لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کار اندر رہ رہنے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے اسی یوسف پیغمبر نو جگہ دیتی ہے، گل بڑی پیاری سنن والی ہے، انہوں اللہ کریم خواباں دی تعبیر بھی سکھائے گا۔ واللہ غالب علی امرہ، کیونکہ اللہ دا حکم ہی غالباً ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں اکثر لوگ نہیں جاندے رب دا حکم ہی غالباً ہے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر دے کار اندر رہ رہنے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نے۔ لوگوں عزیز مصر دی بیوی دی نیت بری ہو گئی، ایک دن یوسف علیہ السلام نو کمرے اندر لے گئی ہے، پہلا دروازہ بند کیتا ہے، دوسرا بند کیتا ہے، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اندر لے گئی، دروازے بند کر رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دیتی ہے۔ کہنے لگی یوسف فرمایا خل و خلقت الابواب، انہیں باب دی جگہ جمع بواب ہے، انہیں کئی دروازے بند کیتے، ہر دروازے نو تالا لاندھی گئی ہے۔ وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، جدو سارے دروازے انہیں بند کر لے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کہنے لگی اے یوسف میرے تیرے علاوہ کوئی ہو رہی تھے نہیں، آ جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دین دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ،
لوگو گناہ ویکو دے کم دا کم اے کیا کرو اللہ تیری پناہ ہے. انہیں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ کی بن گیا ہے. گال گور نہ سڑیا جائے بڑی ایمان والی ہے. فرمایا اے میرے اللہ اے دعوت گناہ دے رہی ہے. فرمایا پیارے یوسف دوڑ اللہ دروازے بند نے. فرمایا دوڑنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا میرا کام ہے. یوسف علیہ السلام دوڑے اس طرح دوڑی جاندے نے دروازے تالے کڑچ کڑچ کر کے کھلی جاندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام باہر جدوں نکلے آخری دروازہ باہر نکلے اگے عزیز مصر کھڑا ہے. انہیں یوسف علیہ السلام دی بھج دیاں پچھوں قمیض پکڑی تے قمیض بھی پھٹ گئی ہے. اے جدوں باہر نکلے تے اگے او دا بندہ کھڑے ہے بندہ کھڑا ہے نال ہی مکر گئی کہن لگے قالت ما جزاء من من اراد باہلک سوءن الا ان یسجن او عذاب علیم. نال ہی بندے نو ویکھ کے مکر گئی کہن لگی عزیز مصر انہوں ہور اپنے گھر رکھ انہوں ہور اپنے گھر رکھ او دی سزا کی ہو سکتی ہے جیڑا تیرے گھر وچ رہ کے تیری بیوی تے گندی نظر رکھے یا او دی سزا جیل ہوندی ہے یا انہوں دردناک عذاب دے. تے بیبیاں دے مکر اللہ دی پناہ بولو بولو اللہ دی. او شیخ صاحب مکر ہی سی نا ہوگا. شیخ صاحب دی ایک دن جا رہا ہے بی بی راہ چ مل گئی کہنے لگی شیخ جی کدھر جا رہے ہو. شیخ صاحب فرما لگے میں نا عورتوں دے مکر دریا چ روڑن جا رہے ہیں. بولو بولو میں عورت دے مکر سارے مل کے بولو یار عورت دے مکر میں عورتوں دے مکر دریا چ روڑن جا رہے ہیں. تے بی بی کہن دی حضرت جی اب میری ایک نکی جی مکری بھی لے جائے. کی لے جائے جے مکر نہیں کیا نکی جی مکری میری بھی لے جایا جے. انہیں کہا دے دے کہنے لگی او لوگو پھڑیو بابا لے دے گیا جے منو اے جے مکر. او جتھا گوا گئی کسی کوہاڑی پھاڑ لی کسی سوٹا پھاڑ لیا کسی نے جو ہاتھ اندر آیا پکڑ کے شیخ صادی وال دھوڑے ہوئے آ رہے نے. شیخ صاحب فرما لگے بی بی آ کی کیتا ہی آندھی بچاواں ہونا بچاواں. کہنے لگے تیری مہربانی میں نیک آدمی ہاں عزت دار آدمی ہاں تو میری عزت رولے گی. جدو سارے لاگے آگے انہوں نے کہا ٹھہر جو اے بابا نا وقت پہنچ دا دے سپ میں لڑ گیا سی. منٹ ویچ پھسایا تے منٹ ویچ بچایا. اے جے مکری ہے جے نکی جی مکری. کہنے لگی بابا جی کہنے لگی عزیز مصر دی بیوی کہنے لگی اے عزیز مصر کہ جناب علاج کی ہونا چاہیے جڑا تیری عورت گندی نظر رکھے. ہر ایک جناب رولا پہ گیا تے ایک شاہد من اہلیہ عزیز مصر دے خاندان دے وچوں جناب ایک سیانے بندے نے. ہے جڑی گل ہے نا کہ ایک بچے نے گواہی دیتی ہے کسی صحیح گل نہیں ہوندی کسی صحیح تفسیر چ نہیں ہے. او دے کسی نا خاندان دے سیانے بندے شاہد من اہلیہ یعنی وہ زلیخا دے خاندان دے وچوں ایک بندہ سی سیانا. انہیں آکھیا جی فیصلہ میں کرنا جے یوسف دی قمیض پچھوں پھٹی ہوئے پھر یوسف سچا تے زلیخا جھوٹھی. جے اگوں پھٹی تے یوسف جھوٹا تے زلیخا. یقین یہی ہے نا کہ جدوں بھج رہے ہون گے نا پچھوں قمیض پھڑی ہوئے گی. جدو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض ویکھی تے پچھوں پھٹی ہے. لوگو عزیز مصر بھی سیانے کہنے لگا یوسف آرد عن ھذا. فرمایا یوسف آرد عن ھذا اے یوسف یار گل ہے کیوں ساڑی عزت نہیں رہندی مٹی پا مٹی. چل یار رفع دفع کر دے گل نو چل کسے دے نال گل نہ کری. اپنی بیوی نو کہنے لگا رب کو معافی مانگے تیرا قصور ہے. بیوی کو اللہ کو معافی مانگ تیرا ہی قصور ہے بیوی نو کہہ رہے ہیں. تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگا آرد عن ھذا. خیر جنو رولا پہ گیا تے زلیخا دیاں سہیلیاں کہنے لگیاں زلیخا جا تیرا کوئی حال نہیں. عزیز مصر دی بیوی ہو کے تے ایک غلام تے تیرا دل آ گیا. قرآن دے الفاظ نے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
سہیلیاں کٹھیاں ہو کے تانے دین لگ پئیاں. تانے نہیں نا کوئی بندہ سہ سکدا. کہنے لگی تیرا کوئی حال نہیں, تیرا کوئی حال نہیں, تو ایک غلام تے دل آ گیا, تیرا کوئی تیرا کھاتا ہی نہیں. ایک دن زلیخا نے ساریاں سہیلیاں بلا لیاں, دعوت بلا لیا. انہاں دے ہر ایک دے ہاتھ اندر چھریاں پکڑا دیتیاں نے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو گل سنیا جے, حضرت یوسف علیہ السلام نے گل کہی ہے. کہن لگی جدوں اے ساریاں بیٹھ جان تے میں تینوں اشارہ کراں گی تو ساڑے کولوں دی گزرنا ہے. خیر حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے سارا پروپوگنڈا انہاں لوگاں بنا لیا ہے. لوگوں زلیخا دیاں ساریاں سہیلیاں آ گئیاں, انہوں نے ہتھاں اندر چھریاں لے آگے پکڑا دیتیاں. زلیخا نے ہر ایک سہیلی نے اپنے ہاتھ اندر چھری پکڑ لئی ہے. لوگوں یہ بھی ذکر قرآن پاک اندر ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک اندر آیتاں نازل فرمائیاں نے. خیر انہوں نے ہاتھ اندر چھریاں پھاڑ لیاں نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے آواز دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایسرا کولوں دی گزرے تے ویکھ کے مجبور ہو گئیاں. کہن لگیاں وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہنے لگی زلیخا تو سچی ہے. انہاں نے جناب کیا کہ اے یوسف ساڑھے والا مائل ہو جا. حضرت یوسف اللہ دے نبی بننے والے نے تے نبی دی حفاظت کون کر دے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت یوسف نو اپنے والد جناب مائل کرن دی کوشش کیتی ہے. لوگوں صحیح تفسیر ہے انہوں نے کہا یوسف ساڑھی گل من وگرنا دی خودکشیاں کر لواں گیاں. حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے مر جاؤ میرے اللہ جہنم اندر ٹر جاؤ, میں کسے غیر عورت دا چہرہ نہیں ویکھدا, اللہ میں تیری پناہ اندر ہاں. آج بھی جڑے کان ٹوٹے عاشق نے, بولو بولو کان ٹوٹے, اور نوجوانوں خدا دا نا جے زندگیاں برباد نہ کرے آجے. کئی عاشق انجدے نے یہاں دے کنک والیاں گولیاں کھا گے کتے دی موت مر جاندے نا. بولو تواڈے معاشرے اے حکم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ کئیاں نے ہیڈ بلو کی جا کے چھال ماری ہونی, کئیاں نے کسے نیج ڈوب کے, کسے نے گولیاں کھا کے. میری گل من جے میں گولی کھا کے مر جاؤں گا, انہیں کہ مر جا. کئی ایسے عاشق لگے پھر دینے. زلیخا بھی کہہ رہی ہے, حتیٰ کہ عورتاں کہنے مجبور ہو گئیاں, کہنے لگیاں اللہ دی قسم بشر نہیں ہے, کوئی فرشتہ لگ دے. حضرت یوسف علیہ السلام دے نالے ساریاں گلاں باتاں ہوئیاں نے. ایک دن انہاں پروگرام بنا لیا, کہنے لگیاں گالے وے ہون آپاں بدنام تے ہو گئیاں وا, اس طرح کریے کہ یوسف نو آپاں جیل وے سڑ دئیے. تے لوکی وے کے کہن گے جے یوسف نے کچھ نہ کیتا ہوندا تے جیل وچ نہ جاندا, لہذا یوسف دا قصور ہے ایسے تے جیل کٹن ڈے نے نا. تو ادھروں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. رب نے وہ دعا دا ذکر قرآن وچ نازل کر کے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرما دیتا. یوسف پیغمبر دعا کر رہے نے, اے میرے اللہ کدی کوئی ازمائش, کدی کوئی ازمائش, کدی کوئی ازمائش, اے میرے اللہ میں اس طرح دی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, اس طرح دی زندگی نالو جیل دی زندگی میں نو زیادہ پیار. یوسف علیہ السلام جیل چ چلے گئے تے جا کے کہن ڈے نے اللہ بچاویں, اللہ تو منو نہ بچاندا تے میں نہیں سی بچ سکدا, جہلاں دے وچوں میں ہو جاندا. ساریاں زباناں بول کے تسی گواہی دینی ہے, گناہ تو بچاون والی ذات کیڑی ہے؟ نیکی دی توفیق دین والی ذات کیڑی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. دا معنی بھی یہ ہے یا اللہ میں گناہ تو بچی ہیں تیری توفیق نال, اللہ نیکی کیتی ہے تے بولو تیری توفیق نال. میرے اللہ میرے تے تیرا کرم نہ ہوندا تے میں جہلاں دے وچ ہو جاندا. خیر حضرت یوسف علیہ السلام جیل اندر چلے گئے. جیل اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو ہور بھی نوجوان نے, انہاں تے الزام لگے ہیں انہاں نے بادشاہ دی مصر نو زہر دین دی کوشش کیتی ہے. خیر او بھی حضرت یوسف علیہ السلام نہ زندگی گزار ہے جیل اندر. ایک دن انہاں نو خواب آیا انہاں دو نوجواناں نو, کیونکہ حضرت یوسف پیغمبر نو اللہ نے خواباں دی تعبیر دا علم سکھایا ہے. انہاں نو خواب آیا, دو بندے نے
انہوں خواب آیا ہے. کہنے لگے حضرت جی. فرمایا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اسی تینوں نیکی کرنے والا محسن پانے ہیں. اے یوسف اے سانوں خواب آیا ہے. ایک نو خواب آیا ہے میں شراب نو چھوڑ رہا ہاں, تے دوسرے نو خواب آیا ہے میں سر تے روٹیاں دا ٹوکرا چکیا ہویا ہے, تے پرندے جناب اچک اچک کے کھا رہے ہیں, اتھوں جناب کھچ کھچ کے کھانا کھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نو موقع مل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام غور کرے آجے. حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگے سانو خواباں دی تعبیر تے دس دیو. ایک شراب نو چھوڑ رہا تے ایک روٹیاں سر تے چکیاں پرندے کھا رہے ہیں, جناب اچک اچک کے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نو موقع مل گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ لگے جیل دی روٹی آن تو پہلے تو انہوں میں گل سنا رہا گا, میں تو انہوں گل سنانا وا. لوگو یوسف علیہ السلام نے بھی غنیمت سمجھی ہے. اوہ اللہ دے بندیوں میں توڑ تک پیغام ایک پہنچا کے جا رہا وا. جتھے بھی اللہ توفیق دوے توحید دا آواز ڈٹ کے کریا کرو. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے نال شرک نہیں کر رہا. جیل دے اندر یوسف علیہ السلام ساری گل بات بیان فرما رہے ہیں. کہنے لگے میں تے اپنے باپ یعقوب ابراہیم اسحاق دے مذہب تے ہاں, میں دین ابراہیمی تے ہاں. کہنے لگے جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پوچھ دے ہو انہاں دے نام تسی آپ رکھے ہوئے نے. اللہ کریم نے آسمان تو کی دلیل نازل نہیں فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں سیدھے دین تے ہاں, دین ابراہیم تے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے جیڑا شراب نو چھوڑ رہا سی نا او دی تعبیر اے وے کہ اپنے کیس وچوں بری ہو جائے گا تے جا کے عزیز مصر دا پھر وزیر بن جائے گا. تے جنہیں روٹیاں دا ٹوکرا چکیا تے پرندے کھان ڈیا نے نا, اے پھانسی لگ جائے گا, اے دی لاش لٹکا دیتا جائے گا اور اے دیاں پرندے بوٹیاں کھان گے, اچک اچک کے کھان گے. اے خواب دی تعبیر اور اسی طرح ہی ہویا. تے جدوں بری ہو گیا نا دوجا پھائے لگ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نا اس بری ہون والے نو ساقی نو کہن لگے اے جدوں تو جاویں نا بادشاہ دے کول تے جا کے کمی کہ ایک بے گناہ بندہ یوسف جڑا جیل جے تکے کھان لیا ہے او بے گناہ ہے. مل کے بولو بے گناہ ہے. جا کے بادشاہ کے میرا ذکر کری. اے بھی بڑا مطلب پرست سی. انہیں جناب گیا, اللہ کریم نے فرمایا شیطان نے انہوں بھلا دیتا. کئی سال تقریباً 7-8 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل دیاں سزاواں کٹ دے رہے. انہیں حضرت بادشاہ دے نال جا کے کوئی گل بات نہیں کی تھی. تے ایک دن جناب بادشاہ نو خواب آ گیا عزیز مصر نو 7 موٹیاں گاواں نے تے 7 پتلیاں گاواں نے. 7 موٹیاں تے 7 سٹے ہرے نے تے 7 خشک نے. کہنے لگا خواب آ گیا عزیز مصر نو. اتھے گل بڑی ایمان والی ہے. کہنے لگے 7 موٹیاں گاواں تے 7 پتلیاں گاواں نے. اے جڑیاں سکیاں سڑیاں پتلیاں دبلیاں گاواں نے موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں نے. اے جڑے ہرے 7 سٹے نے خشک 7 سٹے انہاں نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا. لوگو اے جناب سویرے اٹھیا بڑا پریشان ہے. عزیز مصر کہنے لگا اپنے وزیراں نو بلا لیا. وزیراں نو بلا کے کہنے لگا مینوں ایدی خواب دی تعبیر دسو جے تانوں ایدا علم ہے. تے انہاں وزیرانو کسے گل دا بولو پتا ہوندا. اج کل دیاں وزارتاں تواڈے سامنے ہی نے نا, جنہاں نوں قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آوندی, اے بھی تے وزیر نے نا. بولو لڑدے نے اودنا چونج لڑاندا ہے, اودنا چونج لڑاندا ہے, او فلاں اللہ معاف فرمائے خباراں بھریاں میڈیا بھریا. تے قل ہو اللہ انہاں وزیراں کولوں سن لو تے بولو آوندی. اے تے وزیراں دا حال ہے. انہوں نے کہا سانو نہیں پتا پتا بادشاہ تینوں کوئی شیطان دا خواب آیا ہے, چا چھڑ پرے تو. انہوں نے کہا نہیں. تے انہوں نے خیال آیا ساقی نو 7-8 سالاں دے بعد. تے ایتھے گل سنیا جے. ساقی کہن لگا وہ جڑا بری ہویا سی یوسف علیہ السلام نے جیل چ رہیا, کہن لگا بادشاہ مینوں تھوڑی جی چھٹی دے, میں تینوں ہونے ہی آ کے دسنا. میں تینوں اے نہیں انہیں کہا میں یوسف نو پوچھ کے آگے تینوں دساں. ایڈا ٹھڈ دا پلیت سی, ایڈا ٹھڈ دا کوڑا. کہنے لگا مینوں ہونے ہی چھٹی دے, میں تینوں ہونے ہی آ کے دسنا. اتھوں آیا تے جیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے کہنے لگا اے پیارے صدیق
جدوں کسے نال کام ہوئے نا تے پھر بڑیاں اسی مکھن بھی لاؤنے ہیں تے سارا کچھ کرنے ہیں. کہا بلے 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 یوسف یار تو بڑا محسن ہے, بڑا صدیق ہے, بڑا سچا ہے یار, تیرے کا بندہ ہی کوئی نہیں. اے منو خواب دس جا کے میں لوکاں نو دساں. اے نہیں انہیں ٹھڑ دے کوڑے نے کہا جا کے میں بادشاہ نو دساں. انہیں ٹھڑ وچ اے سی جے میں بادشاہ دا نام لیا نا تے یوسف نے پھر کہنا میرا ذکر تو کیتا ہی نہیں سی ظالمہ, جا کے ہون ہی کر دے. کہنے لگا جی منو خواب دس میں لوکاں نو جا کے دساں. خیر تعبیر پوچھ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے 7 سال بڑے خوشحالی دے آن گے, 7 سال بڑے قحط سالی دے آن گے, پھر 7 سال بڑے خوشحالی دے آن گے, 7 سال پھر بڑے قحط سالی دے آن گے. اس طرح کرے آجے جنہ بھی دانے چاہی دے انہوں نے کٹ لے آجے, باقی سٹے اندر رہن دے آجے, سٹاک کر لے آجے. لوگوں خواب بھی دسی ہے, تعبیر بھی دس دیتی ہے. اے جا کے بادشاہ نو کہنے لگا بادشاہ اے خواب دی تعبیری. تے بادشاہ دی مصر کہنے لگا اے خواب دی تعبیر تو نہیں بیان کیتی, ہے تیرا کام نہیں, تو اتنا سمجھدار نہیں. اے بیعت عزیز مصر کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا او جا جیل دے اندر یوسف ہی انہوں بلا کے لے آ. حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نو پیغام آ گیا. کہنے لگے یوسف بادشاہ بلا رہا, گل سنیا جے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے سال جیل کٹی ہے. تے یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نہیں آنا جب تک او عورتاں گواہی نہ دین. میں اسی یوسف دے الزام لایا ہے, جب تک او سچ نہیں بولن گیا میں جیل اندروں نہیں آنا. اتھے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج تحسین پیش کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو. نبی پاک فرماندے نے گل سنن والی ہے. آپ فرماندے نے جے میں یوسف علیہ السلام دی جگہ تے ہوندا مینوں آ کے بندہ کہندا تسی بری ہو گئے ہو تے میں منٹ لاؤنا سی. میں یوسف علیہ السلام نے اتنے سال سزا کٹ کے فرما لگے نہیں میں ہونا باہر جب تک وہ عورتوں نے میرے تے زنا دی تہمت لائی ہے, جب تک عورتوں نہیں میری برات دیاں اعلان کرن گیا میں جیل وچوں باہر. انہوں نے عورتوں نے بلایا, کہنے لگا دسو صحیح بولو تسی یوسف علیہ السلام نے کی کیتا. کہنے لگیاں رب دی قسم ہے یوسف سچا ہے اسی جھوٹیاں وا. یوسف علیہ السلام فرما لگے ایتھے آؤ, اللہ دی قسم انہیں سال سزا کٹ کے بھی حضرت یوسف نے اپنے کردار تے آنچ آن دیتی نہیں دیتی. آگے بار بادشاہ نہ گل بات ہوئی, بادشاہ ویندہ رہ گیا. یوسف انی فصیح و بلیغ گفتگو کر دے, گل تے اور سی سنی کچھ نکلیا کچھ. کہنے لگے یوسف علیہ السلام لوگ کہنے لگے اے پیارے یوسف مینوں تیرے نال گل کر کے مزہ بڑا آیا, آج تو بعد تین میں عہدہ دینا. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے پھر مصر دا وزیر خزانہ بڑھا دیتا. بولو بولو وزیر خزانہ بڑھا دیتا. وقت گزردا گیا, کئی سالی دے دن آ گئے تے اوہی پرا آ گئے جنہ کھو اندر سٹیا سی. مصر دے اندر پتہ لگیا کہ بادشاہ آیا ہے بڑا خدا طرح سے. اے جناب آئے نے آ کے کہنے لگے پیارے یوسف, کہنے لگے عزیز مصر. حضرت یوسف علیہ السلام نے اندر وردیاں ویکھ لیا اے اوہی نے میرے پرا جنہ مینوں کھو اندر سٹیا سی. کہنے لگے جی تسی بڑے خدا ترس ہو, تواڈی مہربانی سانوں کو گلا شلا دے دیو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی انہوں نے تعارف نہیں کروایا. ہر گال مختصر کریے توجہ فرمایا جائے. انہوں نے جناب گلا گلا دے دیتا تے یوسف علیہ السلام نے کہنے لگے اے پیارے بادشاہ عزیز مصر. یوسف علیہ السلام نے پچھان لیا سی, انہاں پچھانیا. کہنے لگے جی گل ہے ساڈا ایک بھرا بنیامین ہے وہ نہیں آ سکیا, تسی او دے حصے دا بھی گلا گلا سانوں تہاڈی مہربانی دے دیو. تے یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا لو لے جاؤ او دے حصے دا بھی لے جاؤ. تے جدوں ہون آؤ نا تے اپنے بھرا بنیامین نو لازمی تسی نال لے کے آنا. جے نہ لے کے آئے نا تانوں گلا گلا کوئی نہیں ملنا. خیر چلے گئے, وہ گلا مک گیا نا. تے ہن کی کہندے یعقوب علیہ السلام نو ہائے بنیامین دے نال بھی بڑا پیار کر دے. کہنے لگے ابا جی. خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے گلا بھی دیتا تے جان لگیا پیسے بھی بوریاں چ رکھ دیتے.
یار جنہ کھو اندر سٹیا میرے یوسف دے نال کی سلوک کر رہے نے. انہاں جا کے گلا کھولیا بورے کھولے تے کنک شنک بھی لئی گلا نکلیا تے نال پیسے ہونا. ابو جی انہا خدا ترس بادشاہ وے کو سانو گلا فری دے دیتا ہے. تے انہیں کہا سی آندے آنا ہے کہ بنیاں مینو بھی نال لے کے آنا جے نال لے کے آیا تو انہوں گلا ملنا ہے تے توڑی مہربانی ہے بنیاں مینو ساڑے نال ٹور دیو. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کلیجے نو رخ پہ گیا کہن لگے ظالمو اگے میرا یوسف گوا کے آگئے ہو جے میرا او غم نور نہیں ہویا ہون تسی یہ بھی میرا چان لے کے جانا چاندے ہو بیٹا لے کے جانا چاندے ہو. کہن لگے ابا جی قسمہ قسمہ کھا دیاں اے جے باپ دا دل بڑا نرم ہوندا ہے. کہن لگے ٹھیک ہے لے جاؤ اللہ دی سپرد دے تے جدوں مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب کیا ٹھڈ دا جمعہ میرا سکا ویر بنیامین آ گیا ہے. جدو گل بات ہوئی ہے لوگوں گل سننے والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھان لیا سیٹ دے کر لیا فرمان لگے بنیامین اکھاں چوک میں تیرا ویر یوسف ہاں میں تیرا ویر یوسف آکھاں چک دے سہی پر چپ کر جا کسے نو دسی نہ تیری مہربانی گل ٹھپی ٹھپی رہن دینا نو دسی نہ. خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے گلا گلا دے دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام جان لگے انہاں دا پانی والا پیالہ سی بنیامین دے بورے اندر رکھ دیتا تے جدوں قافلہ چلے انہاں کیا رک جو قافلے والیو ساڈے بادشاہ دا پیالہ غائب ہو گیا ہے تے جیڑا جدے بورے وچوں نکلیا وہ کی انجام ہے. کہن لگا جی کہن لگے یوسف علیہ السلام دے دسے بھرا کہن لگے جدے بورے وچوں نکلیا او دی سزا اے وے کہ انہوں کوڑ رکھ لیا جے سارے دے بورے چیک کیتے آپ ہی رکھیا سی نا بورے اندر بنیامین دے انہاں تو بنیامین دا بورا چیک کیتا دے وچوں پیالہ نکل آیا انہاں کیوں مر گئے. ہون کی جا کے ابے نو کمان گے اگے دے کیا تھی بیڑیا کھا گیا تو ہون کی جا کے جھوٹ بولاں گے. انہاں بڑیاں للہ للہ لیاں کہنے لگے تواڈی مہربانی بادشاہ ساڈے جو جنوں مرضی رکھ لے پر اینوں نہ رکھ ساڈا پیو ساڈا باپ کی سوچے گا ساڈے باپ نے دے بغیر پاویں جان نکل جائے. کہنے لگے نہیں جنہیں رکھے ہے. اگلی گال ہور سنیا جے کہنے لگے جدوں نانا بادشاہ منے یوسف علیہ السلام تے حضرت یوسف علیہ السلام کول کھڑے نے تے پتہ انہاں دی بدماشی ایک اور سنیا جے. کہنے لگے ہاں اے دا بھرا ایک یوسف ہوندا سی او بھی چور ہی سی او بھی چور ہی سی. تے حضرت یوسف علیہ السلام سنن ڈیا نے یوسف علیہ السلام کہنے لگے دل چی پی گئے میرا دل کرتا وٹ کے چپیڑ مارا انہاں دے ظالموں میں تو انہوں دساں چور سی کہ کی سی. پھر چلے گئے ابا جی تو انہوں یقین نہیں آندہ کافرے والے نو پوچھ لو بنیامین نے چوری کیتی ہے. حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی جملے بولے فصبر جمیل. لوگوں دوسرا پتر بھی چلا گیا ہے پھر بھی فرما دے فصبر جمیل. حضرت یعقوب علیہ السلام انا روئے رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بنائی ختم ہو گئی. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دا نور چو گیا. کہنے لگے جی دوسرا پتر بھی چلا گیا ہے پر فصبر جمیل. لوگوں وقت گزردا گیا ہے وقت گزردا گیا ہے. ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لوگوں آج میں 5 منٹ تواڈے زیادہ لینے نے صرف معذرت دے نال. حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام دا دل نہ لگے لوگوں رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی. کہنے لگے پترو جاؤ مصر دے اندر ہو سکتا ہے میرا بیٹا بنیامین مل جائے. کہنے لگے جناب پھر چل دے مصر اندر پہنچے جا کے ہجے کوئی پتہ نہیں کہ اسی گل یوسف علیہ السلام نہ کر رہے ہیں. کہنے لگے بادشاہ عزیز مصر فرمایا تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اس سارے جا کے کہنے لگے مر گئے عزیز مصر مر گئے لٹے گئے. کہنے لگے سانو صدقہ ہی دے دے سانو صدقہ دے دے. لوگوں جنہ پراواں نے کھو اندر یوسف نو سٹیا آج رب نے فقیر بڑھا کے یوسف دے سامنے کھڑیاں کر دیتا ہے. لوگ یہ صدقہ منگن تے مجبور ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچے صدقہ منگ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے آ جاؤ یار سیٹ تے لے گئے. یوسف علیہ السلام فرمان لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. حضرت یوسف فرمان دینے اوے گل دھیان نہ سنیا جے میری گل دا جواب دے آجے. یوسف اپنے ویرانوں کہہ رہے نے منو دسو سچی سچی دسے آجے تسی یوسف تے او دے پرا نال کی کیتا سی.
تسی یوسف تے او دے پران الکی کیتا سی قالوا انکا لانت یوسف انہاں نے جدوں ویکھیا نظر ٹکا کے کہن لگے تو یوسف تے نہیں آئے تو یوسف تے نہیں کہنے لگے قال انا یوسف میں یوسف ہی ہاں کہنے لگے تو یوسف تے نہیں کہنے لگے میں یوسف ہی ہاں وہذا اخی اے میرا ویر ہے قد من اللہ علینا کہنے لگے تسی ساڑھوں کھو اندر سٹیا تسی ساڑھے نال سارے معاملے کیتے مگر اللہ پاک نے کھو وچوں کٹ کے عزیز مصر بنا دیتا ہے لوگوں مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے اور تسا میرے نال بول کے جواب دینا ہے لوگوں کھو وچوں کٹ کہ اللہ حکومت عطا کرنے والا کون ہے اے ساڑھے رب نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں او یوسف جنہوں تسی کھو اندر چھٹیا سی اللہ نے منو آج بادشاہ بنا دیتا ہے کہنے لگے یوسف جی یا ساڑھے ہاتھ جڑے خدا واسطے سانو معاف کر دے آجے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمید اتار کے دیتی ہے کہنے لگے جا کے باپ دیاں اکھاں تے لایا جے حضرت باپ دیاں اکھاں تے لایا جے رب بینائی عطا کر دے گا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمید لے کے لوگوں مصر چو فلسطین والحجے شروع ہوئے نے اور تو نکلے نے رب فرماندے نے فرمایا لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتیاں دوتیاں نو کہہ رہے نے کہنے لگے پترو اللہ دی قسم ہے اے میرے پترو آج منو میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے لوگو جے رب نہیں دسن تے آیا جدو کھو اندر سٹیا سی حضرت یعقوب دے گھر تو لے کے کھو پتہ کڈا سی جنہ اتھو کچی کوٹھی تے رب دسن تے نہیں آیا تے کول پیاں بھی اللہ نے دسیا مل کے بولو نہیں دسیا تے جے رب دسن تے آیا ہے تے اتھوں لے کے تے مصر دا فاصلہ 250 کلومیٹر ہے اللہ نے خوشبو سنگا دیتی ہے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے آج مینو لگدا ہے میرے یوسف دی مینو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ آج میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے خیر جدوں آئے نے آ کے نہ باپ دی اکھاں تے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض لائی ہے لوگوں واہ قمیض دی بھی کیا برکت ہے ایسے قمیض دی وجہ نہ زلیخا دی چوری پھڑی گئی لوگوں ایسے ہی جناب اس کے قمیض دی وجہ دے نال حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہوئے نے لوگوں ایسے ہی قمیض دی وجہ نال اللہ نے بینائی نصیب فرما دیتی ہے آؤ لوگوں 2 منٹ دی گل رہ گئی ہے توجہ فرمایا جائے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے ادھر آگے قمیض لائے کے تے باپ دیاں کہتے لایا تے یوسف یعقوب علیہ السلام دی لوگوں ایسا کر کے جناب بنائی اللہ تعالیٰ فرما دیتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری گل بات دسی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سچا ہون لگا ہے لوگوں حضرت یعقوب علیہ السلام تے اپنے پترہ دے نال تے اپنی بیوی دے نال ایسا جدو مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے لوگاں نال اپنے ویران دا استقبال کیتا ہے لوگوں کھو اندر سٹن والے دا یوسف استقبال کر رہے ہیں این لگے میرا باپ آ رہے ہیں میرے ویر آ رہے ہیں میری ماں آ رہی ہے لوگوں یوسف علیہ السلام نے استقبال کیتا ہے استقبال کر کے تخت اتے بٹھا لے ہیں تے سارے دے سارے سجدے گر گئے اللہ دی قسم رب نے یوسف علیہ السلام دا خواب سچا کر دیتا ہے لوگوں 11 دے 11 پرا سجدے اندر گر گئے لوگوں ماں باپ سجدے اندر گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سچا ہو گیا ہے جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین اللہ کریم نے سجدے پا کے حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب بولو سچا کر کے بخا دیتا سارے سجدے گر گئے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری اللہ نے نعمتہ دے دیتیاں آخر تے اللہ پاک کو دعا کر رہے نے اے میرے اللہ حکومت بھی تو منو دے دیتی میں حکومت دے مزے بھی چکھ لے ساریاں نعمتہ منو تو عطا کر دیتیاں فرمان لگے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اے میرے
اللہ ہن مینوں کچھ نہیں چاہیے دا، اے میرے اللہ مینوں دنیا دے اندر اپنے نیک لوگ اندر شامل کر کے اللہ مینوں دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما دے، اور قیامت والے دن مینوں صالحین اندر شامل فرما لے۔ یہی دعا اج میں کرنی ہے، تسی آمین کہنی ہے۔ یا اللہ ساڈی زندگی بھی اچھی کر دے، اللہ ساڈی موت بھی اچھی کر دے۔ اللہ مریے کل قیامت والے دن انبیاء دا، شہداء دا، صدیقین دا، صالحین دا اللہ سانو ساتھ نصیب فرما دے۔ ایسی حضرت یوسف علیہ السلام دا اس پورے واقعے دا خلاصہ اے وے، دنیا دے تکلیفہ آڑ، پریشانیاں آڑ، خدا واسطے جریا جے جیڑا استقامت اختیار کر گیا اللہ بلندیاں نصیب فرما دے گا۔ جی میں یوسف پیغمبر نال جو ہویا اللہ نے باچ عزیز مصر بنا دیتا، کیویں بلندیاں نصیب فرمائیاں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔